وہ بے اطمینانی ویسی رہ جائے گی. چھوڑو. اسی لیے کہا ہے شاعر نے, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. اور وہاں دوڑنے کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں, سبقت لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں, یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے ایسی ایسی تمنائیں نہیں تھی, لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی, یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں, اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں. یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, آپ مجھے یہ عطا کر دیں, وہ عطا کر دیں. لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں, بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. ان کا فلسفہ یہ تھا, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور یہ سوال کیا, اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی, یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی. حکمتیں ہیں. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا. پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے, یہ کہتے ہوئے کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, گستاخ آنکھیں کتنی جا اڑیاں. اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام, تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا. پھر یہی سوچ کر کے نکلے, وادی ہمرا پہنچے تھے. مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب, وادی ہمرا. عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے, دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمالات, اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے. اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں, کیوں میں نے یہ ذکر کیا. ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا, پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا, ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے, حج پر جاتے رہے, لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے. یا رسول اللہ آپ کے متعلق تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. اور ہمارا حال اگرچہ ان بزرگوں کے برابر کا نہیں ہے, وہ پہنچے ہوئے عاشقان رسول ہیں, کمالات ہیں, ان کی عبادات ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اتنی بات تو پکی ہے, رسول گنہگاروں کے بھی تو ہیں, امتی تو ہم بھی ان کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ایسوں کو دیکھو, ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں, مگن ہیں, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی تھرک رہا ہے, تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے. دنیا داروں کو جب جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی. ایک بات یاد رکھ لینا, گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے, لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں, دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں, فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی, فلاں کی زندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی, یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں, ٹیلی ویژن, پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی. کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر ہزار کنٹرول کر لے گا, لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے. اور جہاں یہ نگاہیں بہکی, پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا. آج یہی حالات ہے میرے عزیز. اسی لیے دیکھو, مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, ان کو بار بار دیکھتے رہو, بار بار سنتے رہو. تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتا نہ.
ان کو بار بار دیکھو. اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. نہیں مجھے اور جینا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے. ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے, مجھے ابھی یہ کرنا ہے. دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی. لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں, عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی, کب آنکھیں بند ہوں گی, کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے, موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں, کہاں کے, پونا کا 140 کلومیٹر, بنگلور کا بورڈ ہے, دلی کا بھی ہوگا, احمد آباد کا بھی ہوگا. ان دانشوروں نے کہا یہ تو سب یوں ہی لگے, سارے راستے قبرستان ہی جاتے ہیں. کوئی راستہ کسی شہر نہیں جاتا, تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے, لیکن سارے راستے جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان. جانا وہیں ہے سب کو. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کسی بھی راستے پر جاؤ لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے. جب وہاں جانا طے ہے میرے عزیزو, کب تک ہم اپنے اس نفس کی غلامی میں رہیں؟ نکل آؤ. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں, ایسے زخم دے جاتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھنے لگ جائیں گی. اسی لیے یہ محفلیں بار بار ہم منعقد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نفس کا غلبہ آتا ہے تو یہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس کو ایک بار نصیحت کرو تو پھر یہ دنیا سے باز آ جاتا ہے. تمہارے لیے علاج یہی ہے, ہمارے لیے علاج یہی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ آج ایک بار کوئی مرید ہو گیا تو اب 70 سال بھی وہ باہر بھٹکتا رہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہیں, ہوگا. بڑے بڑوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے اس دنیا میں. ماں و شما کسی کام کے نہیں, ہماری تو کوئی اعتبار ہی نہیں. بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جب ٹچ میں نہیں رہتے ان دینی محافل کے یا اللہ کے ذکر کی طرف, تو شیطان ان کے اعمال کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے. جتنی دور جاؤ گے اتنی دور دین سے بھی ہوتے رہ جاؤ گے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بکریاں اسی وقت محفوظ ہیں جب وہ جھنڈ میں ہیں, جب وہ اپنی جماعت میں ہیں. اور جب اکا دکا بکری ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو ان تنہا بکریوں کا ہی شیر شکار کر لے جاتا ہے. درندے ان تنہا بکریوں کو ہی کھا جاتے ہیں. جھنڈ میں رہی ہوئی بکریاں بچ جاتی ہیں بھیڑ میں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی, علیکم بالجماعہ, تم کو جماعت کے ساتھ رہنا ہے. بار بار تمہیں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھروں سے بلایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ دل کے اندر دنیا کا میل زیادہ نہ بیٹھنے پائے. آؤ جھکو اللہ کی بارگاہ میں, میل نکلتا رہے. بار بار اس جماعت میں, اس بھیڑ میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کہ دل تمہارا اللہ کی طرف لگا رہے گا, اللہ کی طرف لگا رہے گا. ورنہ یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کیلکولیٹ کر لینا. میں ایک بات بتا رہا ہوں, امپورٹنسی بتا رہا ہوں اس جملے کی. اس دنیا کا حال ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے سب کو پتہ ہے. سید الانبیاء, معصوم عن الخطا, سید الرسل, امام الاولین امام الآخرین, مالک جنت, مالک رقاب امم, ہم سب کی جانوں کے مالک. لیکن اس رسول, کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی دروازوں کے مالک ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا, ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. رسول جب یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے نفس کو میرے حوالے, پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا اللہ, اے لا, پلک جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہوتا ہے
اتنے وقت کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا، اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ اب اس سے آپ امپورٹنسی سمجھو، اندازہ کرو کہ جو سید الاولین والآخرین یہ کہتے ہوں کہ ایک منٹ کے لیے بھی مجھے دنیا کے حوالے نہ کر، تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم چند دنوں کے لیے دنیا کے حوالے ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں آئیں گے، کیا کیا بربادیاں نہیں آئیں گی۔ یہ تو غنیمت ہے میرے عزیزوں، ہم ہفتے میں ایک مرتبہ محفل ذکر کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے دروازے کھلیں، اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کریں، ورنہ یہ دنیا بہت سخت ترین ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، قاتل ڈائن شوہر کش، تین لفظ ہیں دنیا کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، قاتل ہے یہ، ڈائن ہے یہ، شوہر کش ہے، یہ تینوں سب سے بری حرکتوں والی عورت کے نام ہیں۔ قاتل تو آپ کو پتہ ہے کلر، قتل کرنے والا، دنیا قتل کر دیتی ہے، مرتا تو ہر کوئی ہے نا یہاں پہ، اس سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں سب مرتے ہیں اور اسی کے اندر مرتے ہیں، اوپر جا کے ادھر ادھر جا کے نہیں مرتے، اسی دنیا میں مرتے ہیں۔ اور کتنے تو ایسے ہیں وہ اپنی کمائی ہوئی رقم پہ ہی مرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے مکان میں ہی مرتے ہیں، مرنا اسی دنیا میں۔ اس سے محبت کرنے والے مرتے تو سب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو محبوب و محب میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ اگر میرے محبوب ہیں تو محبوب کبھی اپنے چاہنے والے پر وار تو دور کی بات ہے، ہوا بھی آنے نہیں دیتا، سچی محبت تو یہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، ڈائن۔ ڈائن کس عورت کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جو روزانہ شوہر بدلتی ہیں، اس کا ایک شوہر نہیں ہوتا، ایسی عورت کو ڈائن کہتے ہیں جو روز شوہر بدلتے رہتے ہیں، مجنو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آج جس گھر میں آپ ہیں آپ کے نام کا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ کے ابا کے نام کا ہوگا، لیکن ذرا پہلے پوچھنا کہ اس سے پہلے کس کے نام پہ تھا؟ بتائیں گے کوئی اور تھا۔ اس سے پہلے چاہے وہ نئی بلڈنگ ہی بنی ہوئی ہو، لیکن جگہ تو کسی کی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ جاتے جائیں گے، یہ دنیا ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ۔ ابھی ایک نوٹ آپ اپنی جیب سے نکالو، 100 روپے، کتنے دن اس کو سنبھال کے رکھو گے؟ یہ تمہارے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے، دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے، یہی دنیا ہے نا۔ اور یہ اس سے جتنے پیار کر رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اسی کو ڈائن کہا گیا، روز شوہر بدلتی ہے۔ اس سے جو بھی محبت کرتا ہے ان سب کے ہاتھوں میں جاتی تو ہے، لیکن رکتی کسی کے پاس نہیں، سب سے نکلتی رہتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک اور اس کو لفظ دیا ہے، شوہر کش۔ شوہر کش کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو اپنے ہی مرد کو، اپنے ہی شوہر کو قتل کرتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ دنیا ویسی عورت ہے، جو اس سے محبت کرتا رہا وہ اسی کی محبت میں ہی دنیا میں چلا گیا، مر گیا۔ اسی لیے نتیجہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ جب یہ ڈائن ہے اور یہ شوہر کش ہے تو اعلیٰ حضرت کا میسج سنو، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اب گفتگو کلوز کرتا ہوں قریب ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کتا کہنا گالی ہے؟ گالی ہے؟ سنو گے کسی سے کہ تم کو کوئی کتا کہہ دے؟ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نسبت جب کسی بلند جگہ سے کرتے ہیں تو کتا بھی افضل ہوتا ہے۔ اگر ہم دربار رسول کا کتا کہتے تو یہ گالی نہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ کو کتا کہہ دیا تو برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ جبکہ آپ کو اگر پوچھیں تو آپ خود ہی کہیں گے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر تو ایک کوالٹی ہے۔ کتا اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں، کتا اپنے مالک کے دوستوں پر بھونکتا نہیں، کتے کو دو نہ دو دروازہ چھوڑتا نہیں،
اتنی اچھی اچھی کوالٹیز اس کے اندر ہے، تو کتا تمہیں کہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کے اندر تو اچھی اچھی خاصیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں، کیوں برا لگ جاتا ہے آپ کو؟ کتے کے اندر اچھی عادتیں نہ ہوتی تو اسے نگرانی کے لیے کیوں پالا جاتا؟ آج چوکیداری بہت اچھی کرتا ہے، نگرانی بہت اچھی کرتا ہے، وفاداری بڑی اچھی طرح نبھاتا ہے، مالک کے لیے مر بھی جاتا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ایک دانشور نے کہا ہے، کتا کہنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ کتے کے اندر اچھی کوالٹی سب ہیں، لیکن جب وہ کچھ کھانے لگتا ہے نا، گوشت ڈالو، مردہ کھا رہا ہو، کوئی بھی ہو، دوسرا کتا آئے تو اسے برداشت نہیں کرتا، بھونکنے لگ جاتا ہے دانت پھاڑ کر کے۔ بعضوں نے کہا ہے یہ انسان کا تو ہو گیا لیکن اپنی برادری کا نہیں ہو پایا، یعنی اپنے بھائی کو برداشت نہیں کیا۔ ارے انسان تو دوسرا ہے، اس کی جنس کا تھوڑی نہ ہے۔ جینڈر میل کھاتے ہیں کیا کتے کے اور انسان کے؟ نہیں ہے، لیکن کتے کی یہی عادت خراب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے کھانے میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا طلبگار کتے کی طرح ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو، اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، فرشتے لے کر کے جائیں گے، مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے۔ اب تمہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا کیا کیے۔ تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جا رہی ہے۔ تم 1000 چلاؤ، رپورٹ تو جائے گی، کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے۔ ہاں، انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے، ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے۔ پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں۔ بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے۔ ایک کام کر سکتے ہو، رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں، کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو، اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا، یہ چیز چھپا دینا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے، لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں، باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے آج کے ذکر کو بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں، میں جب جب بھٹکوں، جب جب میرا قدم ڈگمگائے، آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے، جب تک زندہ رہوں اپنی رحمت میں جگہ دے، جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا کر دے۔ بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں بچے ہوئے ان دنوں میں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارکہ تک ہماری زندگی کو اللہ دراز فرمائے۔